ایک زمانے میں سرزمین فلسطین میں ایک ایسی جگہ موجود تھی جہاں تاریخ اور ثقافت ایک قدیم زیتون کی شاخوں کی طرح جڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی سرزمین کی کہانی ہے جس کی جڑیں ماضی میں گہری ہیں، پھر بھی ہمیشہ کے لیے مستقبل کی طرف پہنچ رہی ہیں۔ پہاڑیوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سارا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ اس کے گاؤں نے کئی نسلوں کی خوشی اور غم کو برداشت کیا، لیکن فلسطین کے لوگ مضبوط رہے۔ سارا اپنے دادا ابو کے ساتھ قریبی زیتون کے باغوں میں چلی جاتی، جو زمین سے اپنے خاندان کے تعلق کی کہانی سناتے۔ وہ سارا کو زیتون کے ان درختوں کے بارے میں بتاتے تھے جو ان کے آباء و اجداد نے لگائے تھے، اور وہ کسی طرح فلسطینی عوام کے پائیدار جذبے کی علامت ہیں۔ ایک شام سارا اور اس کے دادا ابو اپنے پسندیدہ زیتون کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بوڑھے آدمی کی آنکھیں یادوں سے چمک اٹھیں جب اس نے ایک ایسے وقت کی بات کی جب ان کا گاؤں زندگی اور ہنسی سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ باہر کی دنیا ان کے مقدر میں الجھی ہوئی تھی، سارا نے ہر لفظ کو دھیان سے سنا۔ وہ ایک ایسے دن کی خواہش کرتی تھی جب اس کے لوگوں کو محدود کرنے والی سرحدیں کھلیں، جب ان کے وطن کو تقسیم کرنے والی رکاوٹیں قدیم کھنڈرات کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور جب فلسطینی اپنی تقدیر خود لکھ سکے۔ سال گزر گئے اور سارا ایک پرعزم جوان عورت بن گئی۔ اس نے تعلیم حاصل کی اور فن اور ادب کے ذریعے اپنے لوگوں کی کہانیاں سنانا سیکھیں۔ ایک دن جیسا کہ دنیا نے دیکھا، سارا اور اس کے ساتھ سب فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے، انصاف، امن اور اپنے مستقبل کا خود تعین کرنے کے حق کا مطالبہ کرتے رہے۔ ان کے پرامن احتجاج نے دنیا کی توجہ اپنی طرف کروائی، جس سے ہر کونے سے لوگوں کو یکجہتی میں کھڑے ہونے کی ترغیب ملی۔ آخر میں فلسطین کی کہانی صرف جدوجہد اور مصیبت کی نہیں ہے، یہ امید، لوگوں اور ان کی زمین کے درمیان اٹوٹ بندھن کی بھی ہے۔ جیسا کہ سارا اور اس کی نسل نے اپنی کہانی لکھنا جاری رکھا، وہ اس یقین پر قائم رہے کہ ایک دن ان کے لوگوں کو انصاف ملے گا، اور اسی طرح فلسطین کی کہانی زندہ ہے، ایک ایسے لوگوں کی کہانی جنہوں نے اپنے خوابوں اور اپنی سرزمین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے وطن پر ناز کرتے ہیں، مصیبت کے وقت بھی مضبوط اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ وہ ایک روشن کل کا انتظار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ بہت جلد آئے گا۔ فلسطین کی کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔